अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से गुज़िश्ता एक हफ्ते से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी वो कई रोज़ से अजाब का शिकार हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के हवाले से एक बड़ी अपडेट है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल शुरू होने का इम्कान है। अब हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के है और अमरीकी वफ़द भी आज या कल किसी वक्त वो पाकिस्तान आ सकता है, जबकि जो अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम है वो भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। अब खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अब्बास इराक़ची के दरमियान बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अच्छा, लेकिन मुझे कम अज़ कम इस राउंड से कोई बहुत बड़े मुआहदे की तवक्को नहीं है। हो सकता है कि सीज़ फायर की मुद्दत में इजाफा हो जाए या फिर मुज़ाकरात के तीसरे राउंड पर इत्तफाक हो जाए, क्योंकि अमेरिका बुली करके बात मनवाना चाहता है, जबकि ईरान वो आप देख रहे हैं कि किसी भी दबाव के ज़ेरे असर और नाकाबंदी के ख़ात्मे तक वो मुज़ाकरात से इनकार कर चुका था और यूँ फ़िलहाल किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान तो दिखाई नहीं देता। हाँ, मगर बतौर सालिस ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए दो इंतहाओं के दरमियान तनी हुई एक रस्सी की तरह है, जिसके पुल सिरात पर पाकिस्तानी क़यादत हाथ में स्ट्रेटेजिक स्कूप का डंडा थामे बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अच्छा, अब जनाब, डंडे के एक तरफ इस मेहनत के फल का वज़न है और दूसरी तरफ वो ख़तरात का पलड़ा है, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज़ों के ख़तरात सिमटे हैं। अब इन दोनों पलड़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम करके अपनी तनी हुई रस्सी को उबूर करना है, तो भाई ये तो वाकई एक बड़ी एहतियात वाला काम है, क्योंकि फल की तरफ झुकाव का मतलब ये है कि ख़तरात का पलड़ा ऊपर और ख़तरात का वज़न बढ़ाएं तो इनाम का पलड़ा ऊपर। लेकिन किसी भी तरफ झुकाव का नतीजा एक ही है और वो है गहरी खाई। लिहाजा एक नाजुक बैलेंस कायम करके ज़ाहिर है कि आगे बढ़ना है। वैसे भी हमारा काम फ़रीक़ैन के दरमियान पैगाम पहुंचाना और मिसट्रस्ट को कम करना है ना कि हम अमेरिका का वकील बनकर ईरान पर दबाव डाल सकते हैं और ना ही अमेरिका को मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराने की पोजीशन में है, जो कि देखें सभी को अमेरिका की हठधर्मी की सूरत में वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा है ना कि इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन सालिस की हैसियत से बतौर रियासत ये बात पाकिस्तानी लीडरशिप कर नहीं सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये नाजुक बैलेंस अभी तक तो बरकरार रखा हुआ है और शायद यही वजह है कि अल अरेबिया टीवी को एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने बताया कि अगरचे मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए लेकिन मुज़ाकराती अमल में डेडलॉक आ चुका है। तो अब देखते हैं फिर कि जो ये दूसरा राउंड है इसका नतीजा क्या निकलता है। अब इस अमल को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से ज़ाहिर है कि लचक दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन लचक क्या दिखानी है? सदर ट्रंप तो इसके बरक्स कशीदगी बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। उनकी जानिब से अमरीकी फ़ौज को अपनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया है और इस हवाले से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली छोटी बड़ी ईरानी कश्तियों को टारगेट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अब दूसरी तरफ नाकाबंदी वो इतनी सख्त कर दी गई है कि अमरीकी बहरिया ने वॉर थिएटर से दूर बहरे हिंद के गहरे पानियों में एक और ईरानी जहाज़ को तहवील में ले लिया है, जो कहा जाता है कि तेल से भरा हुआ है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क से तेल सप्लाई करता है जिसको तोड़ना है। अच्छा, अब ईरान का मज़ीद मौशी इस्तेहसाल करने के लिए एक और अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है और ऊपर से वो मेंढकी को भी ज़ुकाम हो गया है। जी, मैं इजराइल की बात कर रही हूँ, जिसके वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि ईरान को पत्थर के दौर में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बस अमरीकी इशारे की देर है। जबकि अमरीकी सदर इशारे की पोजीशन में नहीं। अगर होते तो इजराइल को लबनान के साथ ये 3 हफ्ते की जंगबंदी पर मजबूर ना करते ना। अलबत्ता सदर ट्रंप ने अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, वो ये कि ईरानी क़यादत में वो कहते हैं कि फूट पड़ गई है। अब ये बात कहाँ से आई है? क्या ईरान की लीडरशिप में से किसी ने अमेरिका से रब्ता करके ये शिकायत की है या किसी और जानिब से ये बात फीड की गई है?
تو پہلے اپنے دعوے کی بنیاد تو بتائیں نا۔ ہاں، جہاں تک اختلاف رائے کا معاملہ ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے، کسی بھی پالیسی پر حکومتی لوگوں میں آپس میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے نا، جب تک کہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر سب، اور جب ہو جاتا ہے حتمی فیصلہ تو پھر سب جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو ہر ملک میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی صدر ٹرمپ سے پوچھے نا کہ کیا ایران جنگ کے معاملے پر جے ڈی وینس اور آپ کی رائے میں فرق نہیں تھا، لیکن کیا اس کا مطلب پھر یہ لیا جائے کہ جی امریکی انتظامیہ میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ مگر وہ کیا ہے کہ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے نا، جو ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ تو جناب اب ایسے حربوں اور اس طرح گن پوائنٹ پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران نہ پہلے کبھی مانا ہے اور لگتا یہ ہے کہ نہ آئندہ مانے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی غلط فہمی وغیرہ ہے تو پھر شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ مگر پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود کو اس امریکی تاثر سے نا ذرا دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ تو ایک پہلو تھا جو اس تنی ہوئی رسی پر خارجی محاذ کے خطرات کی مد میں ہمارے فیصلہ سازوں کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خارجہ محاذ پر حکومت کو کامیابی ملی ہے اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ملک نے ایک اسٹریٹجک سکوپ حاصل کیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی بساط پر پاکستان کی اہمیت اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ اندرونی محاذ پر بھی حکومت نے خوب یہاں گڈ ول کمائی ہے، جس کے لیے جاب ویل ڈن ہے۔ لیکن کیا بیرونی محاذ پر حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں یہ پائیدار ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے زیر انتظام امریکہ کی پالیسیوں کی بنیاد پر دنیا کا کوئی ملک، دیکھیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ خود ہی دیکھیں نا کہ اب جس شخص کے صبح اور شام کے بیانات وہ آپس میں نہ ملتے ہوں، بھلا اس پر کوئی کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں نے بھی امریکی صدر کو ایک ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے، اور اس وقت کوئی بھی امریکہ کے قریب نہیں آ رہا نا۔ ہر کسی کی کوشش یہ ہے کہ بچ بچا کر کم سے کم نقصان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی باقی ماندہ مدت صدارت گزاری جائے، کیونکہ یہ تو سبھی کو پتہ ہے نا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹرمپین پالیسیز کے ساتھ چلانا ناممکن ہے۔ اچھا، اب اول تو نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں بہت کچھ واضح ہو جائے گا، جس میں اگر ریپبلکن پارٹی نے کانگریس میں اکثریت کھو دی تو بات ظاہر ہے کہ صدر کی امپیچمنٹ تک بھی جا سکتی ہے، یا کم از کم صدر کے جنگی اختیارات وہ محدود کرنے کی قانون سازی ہو سکتی ہے، جس کے لیے اب تک 5 ایسی اٹیمپٹس وہ ہو چکی ہیں جو کچھ ووٹوں کے فرق سے آپ نے دیکھا نا کہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، اور ڈیموکریٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ یہ کوششیں جو ہیں ان کو جاری رکھیں گے۔ لیکن چلیں، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو 2.5 سال بعد جب صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی تو یہ پالیسیاں یہ ہر حال میں تو تبدیل ہونی ہی ہیں نا۔ لہٰذا پاکستانی قیادت نے صدر ٹرمپ سے یہ ذاتی تعلقات قائم کر کے جو اسٹریٹجک گین حاصل کیا بھی ہے، تو یہ اس وقت تک تو عارضی ہی رہے گا جب تک کہ ملک اندرونی محاذ پر مستحکم نہیں ہوگا، اور اندرونی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا ظاہر ہے جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور معاشی استحکام وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ لہٰذا پھر بین الاقوامی محاذ پر ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد پر ملک کے اندر نہ تو سیاسی مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بیرونی کامیابیوں کے پیچھے اندرونی کمزوریوں کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں وزیر اعظم کا ایک بیان دیکھ رہی تھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں حکومت نے بروقت اقدامات اٹھائے جس سے ملک میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ملک میں اس وقت 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ توانائی کے استعمال کو محدود کر کے انہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے معاشی ترقی کی پروجیکشنز تک گرا دی ہیں، جو یہ پہلے ہی 3% سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے فرما رہے ہیں کہ کوئی بحران پیدا نہیں ہوا ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد، جی ہاں کیپٹل اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں میں، جہاں لاک ڈاؤن کا سما ہے، جس کی وجہ سے شدید فیول شارٹیج کا اس وقت سامنا ہے۔ اچھا، ابھی 1 روز پہلے تک راولپنڈی میں یہ ٹریفک پابندیوں سے فیول سپلائی
یہ اس حد تک متاثر ہوئی کہ اٹک آئل ریفائنری کا مین ڈسٹلیشن یونٹ وہ بند کر دیا گیا، جس سے اسلام آباد اور پشاور کے ایئرپورٹس پر جیٹ فیول کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور پھر تب جا کر ریفائنری کے لیے خام تیل کے ٹینکرز کی آمد و رفت پر پابندی جو تھی وہ ختم کی گئی، اور یہ فرماتے ہیں کہ بروقت اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہاں، اگر وزیر اعظم کا اشارہ وہ نئی سولر پالیسی کی طرف ہے جس کے تحت انرجی منسٹر نے سولر صارفین پر نیا بوجھ ڈال دیا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بروقت اقدام ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں نا کہ ملک میں سولر سسٹم لگانے والے جو تمام صارفین ہیں ان کے لیے نیپرا لائسنس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب 25 کلو واٹس تک کے سسٹم پر دی جانے والی مفت لائسنس جو ہے وہ جو سہولت دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب 1000 روپے فی کلو واٹ کے حساب سے اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ بھائی شاید ایسے ہی بروقت اقدامات کی وجہ سے جو وزیر توانائی ہے نا ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جب فیول کی شارٹیج ہے، LNG پلانٹس وہ بند پڑے ہیں، اگر ملک کو کہیں سے کوئی سہارا مل رہا ہے تو وہ یہ سولرائزیشن ہے، جس کی وجہ سے نیشنل گریڈ میں آنے والی بجلی نے بڑی حد تک جو شارٹ فال ہے اس کو کم کیا ہے، لیکن حکومت نے انہی صارفین کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں عام طور پہ ایک ہی قدم تو بروقت اٹھایا جاتا ہے، اور وہ ہے انرجی کی قیمتوں میں اضافہ، جو آپ جانتے ہیں کہ بحران سے پہلے بھی اس خطے میں سب سے زیادہ تھی نا، اور اب تو خیر اس پر حد ہی ہو گئی ہے کہ انرجی یوٹیلیٹی بلز کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اب آپ لوگوں کے لیے ایک نیا بوم تیار ہے جو جولائی میں اگلے مالی سال شروع ہوتے وقت وہ آپ پر گرایا جائے گا، کیونکہ IMF نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی شرط جو عائد کر دی ہے۔ اب IMF کو تو دیکھیں پھر نہ نہیں کیا جا سکتا نا، بلکہ اب تو یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ انرجی کی قیمتیں ہوں یا پھر آٹو پالیسی ہو، پہلے IMF سے منظوری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے۔ اچھا، اب رہ گئیں وہ باقی انرجی اقدامات، تو جناب وزیر اعظم صاحب اس کے لیے بھی فیول پرائسز کو ہی آپ دیکھ لینا، جو اس وقت پورے خطے میں وہ سب سے زیادہ ہیں یہاں، اور تو اور اس بحران میں بھی پیٹرولیم لیوی بڑھا کر خزانہ بھرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اس حکومت کو ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا، ترس تو دور کی بات ہے، شرم تک نہیں آئی، اور پھر یہ ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ کوئی بحران نہیں ہے۔ ویسے جناب یہ تو بتائیے کہ آپ بحران کہتے کس کو ہیں؟ UAE کو پیسے واپس کرنے تھے جو کہ آج ادا کر دیے گئے ہیں، لیکن اپنے ذرائع سے نہیں بلکہ وہ سعودی عرب سے لے کر ان کو ادا کرنے پڑے ہیں، جبکہ یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کا حال یہ ہے کہ جتنے ڈالر ہمیں امپورٹ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں نا، تو اس کے آدھے کے برابر بھی ہماری اس وقت ایکسپورٹس نہیں ہیں۔ اب اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پھر بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کے خون پسینے کی کمائی پر ظاہر ہے کہ انحصار کرنا پڑتا ہے، جو باہر سے پھر ریکارڈ ترسیلات زر بھیجتے ہیں، مگر پھر بھی خسارہ وہ پورا نہیں ہوتا ہے اور عوام کی کھال اتارنے کے لیے پھر IMF سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ویسے تو آپ بہت اقدامات کی بات کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ موجودہ جنگی صورتحال میں آپ کی اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک سے آنے والی 25 سے 30 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ظاہر ہے نا کہ وہاں کی اپنی معیشت وہ ٹھپ پڑی ہے۔ اب تو امریکی وزیر خزانہ جو ہیں وہ ان کے مطابق کئی خلیجی ممالک نے ڈالر کی فراہمی کے لیے امریکہ سے مدد کی درخواست کر دی ہے، جن میں UAE بھی شامل ہے، اور دوسری جانب ایشیا بحر الکاہل ریجن جس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، اس ریجن میں UNDP کے مطابق ہر سال 1.25 ارب ڈالر کی ترسیلات افراد سے اپنے خاندانوں میں منتقل ہوتی ہیں، جو آج کل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اب بتائیے نا کہ پھر اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ خاک تیاری ہے، اور یہ تو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے۔ گزشتہ 2 سال میں یہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، بھائی اس وقت تو جنگ نہیں تھی نا، لیکن یہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس میں اس عرصے میں 15,000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت صرف ایک ہی اقدام اٹھانے کے قابل ہے، اور وہ ہے قرضہ لینا اور وقت گزارنا۔ لیکن جناب عالی، ایسے وقت نہیں گزرے گا نا، کیونکہ ملک میں غربت کی شرح وہ پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ 50% کے قریب ہے، اور اب تو UNDP نے مزید خبردار کر دیا ہے کہ اگر جنگ کل ختم بھی ہو جائے نا، تب بھی دنیا کی 3 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ بھائی کوئی بحران نہیں ہے، مگر یہ آپ کا قصور بھی نہیں ہے نا، کیونکہ بحران تو تب نظر آتا ہے جب عوام کی ناراضگی کا کوئی ڈر، کوئی خوف ہوتا ہے، اور آپ نے تو یہ ڈر بھی ختم کر دیا نا۔ آئین میں تبدیلیوں اور طاقت کے اندھے استعمال سے
آپ نے تو الٹا عوام کے دل میں خوف ڈال دیا ہے، چونکہ جو بولتا ہے یا احتجاج کرتا ہے وہ سیدھا جیل جاتا ہے۔ لیکن یہ پریشر کوکر سچویشن یہ کب تک رہے گی؟ ایک دن تو اسے پھٹنا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آخر برداشت کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا۔ آپ ڈریں اس وقت سے جب یہ لاوا پھٹے گا، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ طاقت سے حاصل کیا ہوا یہ مصنوعی سیاسی استحکام یہ بھی ہوا میں تحلیل ہو کر رہ جائے گا؟ ویسے کیا حکومت کو اب بھی اس بات کی کوئی ریئلائزیشن ہے؟ ہاں، ویسے اگر ہوتی نا تو گزشتہ روز جنیوا میں جو وزیر مملکت برائے قانون اور ان کی ٹیم ہے وہ ٹارچر اور غیر انسانی سلوک کے خلاف اقوام متحدہ کی کمیٹی کو یہ بتاتی کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور قانون کا اطلاق وہ سب پر یہاں برابر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے نا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدالتی سماعتوں سے محروم رکھا جاتا؟ کیسز کی سماعتیں تو دور کی بات ہے، انہیں تو سنگین میڈیکل ایمرجنسی میں بھی بر وقت علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر دی جاتی تو کیا یہ 4 ماہ سے زائد عرصے تک علاج نہ ملنے کے باعث ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوتی؟ اچھا، اب اس حوالے سے عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان نے چینل 4 نیوز کو گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والد اپنی بینائی کا 80% کھو چکے ہیں۔ وہ کئی مہینوں سے اپنی آنکھ کے مسئلے کی شکایت کر رہے تھے، مگر ان کی بات کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اب جا کر علاج کیا گیا ہے، جبکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آنکھ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ سب ہوا کیوں ہے۔ ہمیں کوئی میڈیکل رپورٹس نہیں دی گئی ہیں اور ہر چیز پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو انصاف سے محروم کر کے اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو پھر عام آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ اور ویسے بھی عام آدمی کا تحفظ تو عدالتوں نہیں کرنا ہوتا ہے نا، جہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب کہا جاتا ہے نا کہ سپریم کورٹ تو غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ جو ہائی کورٹس ہیں اس میں ججز کے تبادلوں پر زور زیادہ ہے۔ اچھا، اب تبادلے کس بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں؟ تو کورٹ رپورٹرز کے مطابق اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ گروپ کے وکلا کے کیسز میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کو ٹرانسفر کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یا پھر حکومت اپنی سہولت کے مطابق ناپسندیدہ ججز سے جان چھڑوانے کے لیے ٹرانسفر کے قانون کا سہارا لے رہی ہے۔ اب یہ قانون 27ویں ترمیم کے ذریعے لایا گیا ہے، جس کے تحت ججز کی مرضی کے بغیر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور جو جج انکار کرے گا وہ سیدھا گھر جائے گا۔ اچھا جی، تو اب یہ انڈیپینڈنٹ گروپ یہ کون سا گروپ ہے؟ تو اسے حرف عام میں آسما جہانگیر گروپ کہتے ہیں۔ یہ وہی گروپ ہے جس کا نمائندہ جوڈیشل کمیشن میں بھی موجود ہے، جبکہ جو وزیر قانون ہے نا اعظم نذیر تارڑ، وہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے نامی گرامی وکلا بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، ان کا بھی تعلق اسی گروپ سے ہے۔ لیکن خیر، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے چیف جسٹس نے 28 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس وہ طلب کر لیا ہے، جن میں وہ 4 ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، اور پھر بعد میں جسٹس ڈوگر کی ٹرانسفر کو بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے 2 ججز کو لاہور اور باقی 3 کو بلوچستان، سندھ اور پشاور ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب جناب، کہنے کو تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس ٹرانسفر کی شدید مخالفت کی ہے، اور کہا یہ گیا ہے ان کی طرف سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر نے ان ٹرانسفرز کی وجوہات نہیں بتائیں اور یہ عدلیہ کی آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ واہ بھائی واہ، یقیناً آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی ہوگی، لیکن میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، چونکہ رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ عدالت کو بھی اسی وقت عدلیہ کی آزادی کا خیال آتا ہے جب حکومت کے ووٹ وہ پورے ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کا حکومت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، ورنہ انہی سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر میں آپ کو یاد ہے نا کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو خود موجودہ چیف جسٹس نے ہی دور کی تھی۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری بھی اس وقت ڈٹ گئے تھے اور چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر وہ بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر بتایا گیا کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے یہ کام کر کے دکھایا، جس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ اچھا، پھر یہ بتایا گیا کہ اسی طرح سے نا 26ویں اور 27ویں ترمیم کی راہ ہموار ہوئی۔ خیر، اس کے بعد رپورٹ یہ ہوا کہ چیف جسٹس کی نگرانی میں 50 کے قریب نئے ججز بھرتی ہوئے، جن کے میرٹ پر سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ کوئی
लॉ ऑफिसर था तो कोई हुकूमत के करीब समझे जाने वाला वकला ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जनाब किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आज कहा जाता है कि वो निज़ाम इतना मजबूत हो चुका है कि उसे हिलाना तकरीबन वो अब नामुमकिन दिखाई देता है। और अब कहा जा रहा है कि चीफ साहब को अदलिया की आज़ादी जो है वो ख़तरे में लग रही है। बहरहाल जो हाल इस वक्त निज़ाम इंसाफ का है ना, कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ भी उसी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अच्छा, अब कुछ दिन से ये खबर चल रही थी कि इमरान खान की जानिब से पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को इस्तीफ़ा देने की हिदायत आई हैं, तो आज उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है, जो हाल ही में इमरान खान से मिलने वाले आखिरी शख्स हैं। सलमान सफदर के मुताबिक अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान मुकदमात से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई और तमाम कानूनी मामलात पर खान साहब ने हिदायत दी, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के इस्तीफ़ों के बारे में खान साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, मगर सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं जो कि अफसोसनाक हैं। तो अब अगर इमरान खान ने ये हिदायत नहीं दी तो फिर ये शोशा ये किसने छोड़ा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक इमरान खान ने पार्टी के वकला रहनुमाओं पर सख्त बरहमी का इजहार किया है, जिनमें खास तौर पर हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजौता का नाम लिया गया है। खबर में कहा गया है कि इमरान खान ने बार इलेक्शन में टिकट होल्डर वकला पर सवाल उठाया, जिनको उनके नाम पर टिकट इशू किए गए और जिनके हवाले से उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो इलेक्शन जीत कर उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इमरान खान ने शदीद गुस्से में पूछा है कि वो तमाम वकला वो कहाँ हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, क्या इमरान खान ने वाकई कोई ऐसी बात की भी है या ये भी वैसी ही खबर है जिसकी सलमान सफदर ने तरदीद की है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल तो ये है कि सलमान सफदर को ही इसकी तस्दीक या तरदीद कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए ना कि अगर इमरान खान बरहम ना भी हों तो एक बात तो सभी को नज़र आ रही है कि वकला क़यादत हो या फिर सियासी क़यादत, भाई किसी की जानिब से भी उनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें नज़र नहीं आ रही। क्या आपको नज़र आ रही हैं? बल्कि अब तो लगता यह है कि वकला और टॉप क़यादत ने हालात से ही समझौता कर लिया है, क्योंकि जब से मुलाकातें बंद हुई हैं ना, टॉप लीडरशिप और जो बड़े वकला हैं उन्होंने तो अडियाला जेल जाना भी छोड़ दिया है। अच्छा, आम तौर पर जो मुलाकातियों की लिस्ट जाती है उसमें भी टॉप टियर के नाम शामिल नहीं होते। अब यकीनन हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं देती, लेकिन क्या ख्याल है कि अडियाला जाकर कम अज़ कम मीडिया के सामने ये अपना मुकदमा तो पेश कर सकते हैं ना, जो फ़िलहाल वो भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब बाकी रह गया मामला सियासी मोबिलाइजेशन का, तो ये जिम्मेदारी इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को सौंपी थी, जो शुरू में तो आपने देखा ना कि काफ़ी मुतहर्रिक आपको नज़र आए, लेकिन लगता यह है कि अब वो भी ऑप्टिक्स तक ही महदूद हो गए हैं। अच्छा, अगरचे मैदान में बड़ा जलसा हुआ, सूबाई असम्बली का इजलास वो ग्राउंड में मुनक्किद किया गया, लेकिन उसकी सिर्फ तो अलामती अहमियत ही है ना भाई। अपने सूबे में तो आप अगर सर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो बताइए ना कि इससे जो वफाकी हुकूमत है उस पर क्या असर या क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी इस तरह के काम मुझे याद है कि शहबाज शरीफ भी किसी दौर में किया करते थे ना, जब वो याद है कि वज़ीर आला पंजाब थे तो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मीनार पाकिस्तान के साए में दस्ती पंखा लहराते हुए काबीना का इजलास मुनक्किद करते थे। लेकिन भाई एक फ़र्क ये है कि उस वक्त तमाम मीडिया वो शहबाज शरीफ की प्रोजेक्शन में लगा होता था, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं है। और देखें ना, अगर हो भी तो मेरे ख्याल से ऐसे थेट्रिक्स का दौर अब वो गुजर चुका है। खैर, अब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो कल कश्मीर जा रहे हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि वहाँ भी एक अच्छा शो वो कर ही लेंगे, क्योंकि जाहिर है ना कि इमरान खान के नाम पर अब क्राउड इकट्ठा करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जनाब व्हाट नेक्स्ट? ऐसी एक्टिविटी तो वो गुज़िश्ता साल ये लाहौर में और फिर कराची में भी कर चुके हैं ना। अब कहा यह जाता है कि असल काम तो उस कुव्वत को चैनलाइज करना है जो होते हुए नज़र नहीं आ रही। वो जिस रिहाई फोर्स की बात की जाती थी, जिसका कई बार नाम बदला गया और कुछ दिन तक तो उसकी रजिस्ट्रेशन की खबरें भी आती रही ना, मगर जब से ये मामला ये आईनी अदालत में उठा है, इसके बाद से देखा गया कि इस ज़िमन में भी खामोशी ही दिखाई देती है। लेकिन खैर, बड़ा सवाल ये है कि क्या यकसुई और वाज़ेह हिकमत अमली के बगैर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मौसर तहरीक जन्म ले सकती है? तो जनाब इस वक्त जो मौरूज़ी हालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदाज़ो अतवार हैं, उसे देखकर तो लगता है कि नहीं, इस साल भी कोई बड़ी पेशरफ्त वो नहीं हो सकेगी।
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.